اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی قلت یا رسول اللہ اوصنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ قال اوصیک بتقوی اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر میں تمہیں اللہ پہ تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ فإنہ رأس الامر کلہ، کیونکہ یہ سارے معاملے کی اصل ہے، یعنی خوف خدا جو ہے، اللہ سے ڈرنا، یہ ایمان کی اصل ہے، ہر معاملے کی اصل اللہ سے ڈرنا ہے۔ پھر ابو ذر فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ زدنی، یا رسول اللہ مجھے کچھ مزید وصیت فرمائیں، مجھے کچھ مزید وصیت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ، اے ابو ذر اپنے اوپر قرآن کی تلاوت کو لازم کر لو اور اللہ کے ذکر کو لازم کر لو۔ قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر یہ دونوں اپنے اوپر لازم کر لو۔ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، حضور نے فرمایا کہ کیونکہ یہ زمین میں تمہارے لیے نور اور آسمانوں میں تمہارے لیے ذخیرہ ہوگا بہت عظیم۔ کیا چیز؟ تلاوت قرآن اور ذکر اللہ، یہ دو ایسی چیزیں ہیں۔ اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم باب قراءت القرآن کے اندر، اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسند میں، امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں، اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس بات کو عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ، اس حال میں کہ ہم چبوترے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا تم میں سے، یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے، کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ ہر روز صبح بطحان کی وادی میں جائے، یہ مدینہ منورہ کی ایک وہ پتھریلی زمین ہے، یا عقیق، وہاں ایک بازار تھا، اس عقیق بازار کے اندر جائے، وہاں وہ کوئی گناہ نہ کرے اور کسی سے قطع رحمی نہ کرے، یعنی لڑے بغیر اور گناہ کیے بغیر۔ وہ دو بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے کے آئے، بڑے کوہان والی دو اونٹنیاں لے کے آئے۔ تو ہم سب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہم سب کو یہ بات پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا يَغْدُ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ، تو پھر تم میں سے کوئی شخص صبح مسجد میں کیوں نہیں جاتا، او یقرأ آیتین من کتاب اللہ عز وجل، تاکہ وہ قرآن مجید کی دو آیات خود سیکھے یا کسی کو سکھائے۔ خیر لہ من ناقتین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح مسجد میں جا کے قرآن مجید کی دو آیات سیکھنی یا دو آیات سکھانی، عقیق کے بازار سے یا بطحان کی وادی سے، کسی سے لڑے بغیر اور کوئی گناہ کیے بغیر، دو آیتیں سیکھنا وہ لڑے بغیر اور گناہ کیے بغیر وادی سے یا بازار سے دو اونٹنیاں لانے سے بہتر ہے۔ وَثُلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، اور حضور نے فرمایا تین آیتیں سیکھنا تین اونٹنیاں لانے سے بہتر ہے۔ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، اور چار آیتیں سیکھنا، یہ چار آیات سکھانا وہ چار اونٹنیاں لانے سے بہتر ہے۔ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، اسی طرح جتنی آیات زیادہ ہوتی ہیں اتنی زیادہ اونٹنیوں سے بہتر نفع ہے اس کا۔ تو اس زمانے میں چونکہ عربوں میں اونٹوں کی تجارت بہت زیادہ ہوتی تھی، مال برداری کے لیے صحرائے عرب کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا، باقی دیگر امور کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا تھا، تو اونٹ کی ایک ویلیو تھی، یعنی ایک جیسے آج آپ سمجھ لیں کہ کسی کے پاس کوئی ایسی اچھی سواری ہو جس پہ وہ مال برداری بھی کر سکے، سامان تجارت بھی لا اور لے جا سکے، اور ایک نہایت باعزت شاہانہ سواری بھی سمجھی جائے، تو اس طرح کی چیز تھی یہ اس زمانے میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کو ایسی اچھی عمدہ بہترین ملٹی پرپز سواری مل جائے تو کیا وہ اس کے لیے بہتر نہیں؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ بالکل بہتر ہے، ہمیں گناہ کیے بغیر قطع رحمی کیے بغیر اگر مل جائے۔ آپ نے فرمایا قرآن کی دو آیات سیکھنا
دو بہترین کمفرٹیبل لگژری ملٹی پرپز سواریاں مل جانے سے بہتر ہے. دو سواریاں مل جانے سے قرآن کی 2 آیات سیکھنا یا سکھانا بہتر ہے. 3 سواریاں مل جانے سے 3 آیات سیکھنا یا سکھانا بہتر ہے. 4 سواریاں مل جانے سے 4 آیات سیکھنا یا سکھانا بہتر ہے. اور اسی طرح آپ تعداد بڑھاتے آئیں اور یہ عمل جو ہے وہ اس سے زیادہ ہوتا جائے گا. تو ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں جن کو ہم مولوی کہہ کے کوستے رہتے ہیں، ان کے حصے میں کتنی نیکیاں ہیں. اور وہ طلاب، وہ طالب علم جن کو ہم معاشرے میں عام لوگ جو خود کو بڑا نام نہاد پڑھا لکھا یا اپ ٹو ڈیٹ یا بڑا وہ اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں، اور وہ اس بات کو حقیر جانتے ہیں کہ ان کے بچے مسجد میں جا کے قرآن سیکھیں، ان کو رسول پاک کی یہ حدیث سکھائیں، سنائیں کہ مسجد میں جانا اور وہاں جو عالم بیٹھا ہے اس سے قرآن کے 2 مسئلے سیکھنا، 2 آیات سیکھنا، یہ کتنے بڑے اجر کی بات ہے، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اس لیے جو مسجد میں پڑھا رہا ہے وہ حقیر نہیں ہے. لوگوں کی نظر میں اگر حقیر ہے تو نہ اس سے پرواہ ہے نہ مجھے پرواہ ہے، کیونکہ اللہ کی نظر میں وہ عظیم ہے. اور وہ بچہ جو مسجد میں جا کے قرآن سیکھتا ہے، اسے لوگ، یہ ماڈرن لوگ اور یہ ویسٹرنائز لوگ اگر یہ اسے حقیر سمجھتے ہیں تو سمجھیں وہ اللہ کی نظر میں اور رسول اللہ کی نظر میں حقیر نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن سیکھنا چاہیے، قرآن سکھانا چاہیے. اور اس کا بہترین وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ صبح ہے اور وہ مسجد ہے. لیکن کوئی بھی وقت، جس وقت بھی انسان کو سہولت میسر ہو، کوئی علم والا میسر ہو اور اپنی طبیعت، اپنی چاہت سے، اللہ کی خوف سے، اللہ کی محبت سے اس طرف مائل ہو، تو اس کے لیے نہ عمر کی حد ہے نہ وقت کی حد ہے. سنن ابن ماجہ باب فضل من تعلم القرآن وعلمہ، اس میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیتا من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعۃ. اے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، صبح کے وقت کتاب اللہ کی 1 آیت کا سیکھنا. کس ٹائم پہ؟ صبح کے وقت کتاب اللہ کی 1 آیت کا سیکھنا تمہارے لیے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے. صبح کے وقت قرآن کی 1 آیت سیکھنا تمہارے لیے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے. وَلَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ، اور اگر صبح کے وقت علم کا ایک باب سیکھ لو، عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ، پھر تم اس پہ عمل کر سکو یا نہ کر سکو، خَيْرٌ مِّنْ أَن تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكْعَةٍ، فرمایا وہ 1000 نفلی رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے. ایک مسئلہ سیکھنا 100، ایک آیت سیکھنا 100 نفلی رکعتوں سے بہتر ہے. اور ایک باب قرآن کا سیکھ لینا صبح کے ٹائم، یہ 1000 نفلی رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے. یہ امام ابن ماجہ نے اس کو روایت فرمایا اپنی سنن میں، باب فضل من تعلم القرآن وعلمہ کے اندر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. تو اس لیے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن سیکھنا اور سکھانا کتنی افضل ترین عبادت ہے اور کتنا عظیم عمل ہے. امام ابو عبداللہ حاکم النیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک علی الصحیحین میں کتاب فضائل القرآن کے اندر ایک روایت نقل فرمائی ہے، جسے امام سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا. فرماتے ہیں کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال من قرأ 10 آیات فی لیلۃ لم یکتب من الغافلین. حضور نے فرمایا، وہ تو بات تھی فجر کی، وہ بات تھی فجر کی، اب آئیں رات پہ. رات کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو شخص رات کو قرآن کی 10 آیتیں تلاوت کرے سونے سے پہلے قرآن کی 10 آیتیں تلاوت کرے
حضور نے فرمایا اس کا نام غافلین سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ قَرَأَ مِئَةَ آیَةٍ کُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور جو شخص 100 آیات تلاوت کر لے اس کا نام نہ صرف یہ کہ غافلوں سے نکال دیا جاتا ہے بلکہ اس کا نام اطاعت گزاروں میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ 10 آیتیں جو پڑھے قرآن کی رات کو قرآن کی 10 آیتیں پڑھے، اس کا نام غافلوں کی فہرست سے نکال دیا جاتا ہے، وہ غافل نہیں رہتا۔ جو قرآن کی 10 آیات رات کو پڑھے، اندازہ لگائیں قرآن مجید کی، اب آیت الکرسی اس طرح کی دیگر تو کچھ طویل آیات نہیں، قرآن مجید کی مختصر آیات نہیں ہیں۔ نفع میں نہیں ہے مومن کہ وہ سونے سے پہلے اپنے آپ کو غافلوں کی فہرست سے نکال دے، اور اگر وہ چاہے کہ میرا نام نہ صرف غافلوں کی فہرست سے نکل جائے بلکہ میرا نام اطاعت گزاروں کی فہرست میں شامل کر دیا جائے، تو وہ قرآن کی 100 آیات کی تلاوت کرے۔ اس کے راوی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، اور اسے روایت کیا ہے امام حاکم نیشاپوری نے مستدرک علی الصحیحین میں۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں، سلف صالحین قرآن مجید کے اس عمل کے اوپر اتنی شدت سے عمل پیرا تھے کہ وابستگی قرآن، ورفتگی قرآن، اور یہ قرآن تھا جس نے ان کے اوپر علوم کے ذخیرے کھولے، علم کے اندر مسلمانوں کو وجاہت عطا کی، علم کے اندر مسلمانوں کو درک خاص عطا کی۔ گو کہ اس کا نرا تعلق کسب سے نہیں ہے، کچھ عطا بھی ہوتی ہے، لیکن انسان جیسے اس طرف رغبت کرتا ہے، اس طرف جاتا ہے، اس طرف کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو وہ خزانے لاریبی انسان کے اوپر بارشوں کی طرح برستے ہیں۔ مثال کے طور پہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو شافعی المذہب ہیں، امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر جہاں مناقب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائے ہیں، ان میں امام ذہبی نے لکھا ہے ان ابا حنیفہ ختم القرآن 7,000 مرۃ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7,000 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ 7,000 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا شرف ایک زندگی کے اندر انہوں نے حاصل کیا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی برکت سے کیسا علم عطا کیا امام ابو حنیفہ کو کہ آج بھی ان کے راستے کے اوپر چلنا نجات کی نشانی ہے، یعنی قولاً عملاً پورے ظاہراً باطناً اس کو اختیار کرنا نجات والوں کی علامت ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے، اسی طرح امام شافعی تھے، اسی طرح امام احمد ابن حنبل تھے۔ یہ جتنے ائمہ اجتہاد ہیں، ان کے علوم کے سینوں کا اصل نور قرآن تھا۔ قرآن کی برکت سے اللہ نے علم بارش کی طرح برسایا ان لوگوں کے اوپر، اور اتنی بارش برسائی علم کی کہ یہ لوگ علم کا سمندر بن گئے، علم کا سمندر بن گئے۔ قرآن مجید کی یہ عطائیں ہیں، یہ فیضان ہے قرآن کا کہ سینہ سمندر ہو جاتا ہے، کردار سمندر ہو جاتا ہے، شخصیت سمندر ہو جاتی ہے، اپنی گہرائی کے اندر، اپنی وسعت کے اندر، اپنے اندر موجود خزائن اور لؤلؤ و لالا اور جواہر اور موتی ہونے کی وجہ سے۔ تو قرآن کا فیض مومنین کو ہمیشہ عروج کی طرف لے کے جاتا ہے، اور قرآن مجید کی ایسی ایسی عطائیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں، جسے ایک حدیث پاک بھی ہے کہ جو دعا ہے یہ مغز عبادت ہے، لیکن ایک مقام ایسا آیا، میں دیکھ کے حیران رہ گیا حدیث مبارک کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک شخص قرآن میں ایسا مشغول ہوا کہ وہ میرا ذکر الگ سے نہ کر سکا اور نہ مجھ سے کوئی دعا کر سکا، قرآن میں مشغول تھا، اور مشغولیت قرآن کی وجہ سے، شغل قرآن کی وجہ سے، اشتغال فی القرآن کی وجہ سے نہ وہ میرا ذکر کر سکا، نہ وہ مجھ سے دعا کر سکا۔ فرمایا اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، فرمایا میں ایسے شخص کو ذکر کرنے والوں اور دعائیں مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کر دوں گا۔
ایسے شخص کو ذکر کرنے والوں اور دعائیں مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کر دوں گا۔ جو شخص قرآن کے اندر مشغول رہا، اور اسے امام ترمذی نے سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا، امام ترمذی کی سند سے حدیث ہے۔ تو اندازہ لگائیں ہمارے نزدیک ذاکر کی کتنی بڑی حیثیت ہے، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ذاکرین الہی، وہ ذکر خفی کریں، وہ ذکر بالجہر کریں، وہ ذکر کلمہ طیبہ کریں، وہ ذکر اسم ذات کریں، وہ ذکر اسماء صفات کریں، وہ آیات سے ذکر کریں، وہ کسی بھی طرح ذکر کریں، وہ خلوت میں ذکر کریں، وہ جلوت میں ذکر کریں، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے اولیاء کہے جاتے ہیں۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث قدسی یہ کہہ رہی ہے، اور امام ترمذی اس کو اپنی سند کے ساتھ لے کے آئے ہیں، حدیث قدسی یہ کہہ رہی ہے کہ ایسے شخص کا رتبہ جو قرآن میں مشغول رہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا رتبہ اپنا ذکر کرنے والوں سے بھی بڑھا دوں گا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جتنا گڑ گڑایا، جو جتنا رویا، اور جس نے رو رو کے جتنی زیادہ دعائیں کی، شاید اسی کو سب سے زیادہ حصہ ملتا ہے۔ مگر یہاں فرمایا گیا اس حدیث کے اندر جو حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، اور ویسے بھی حضور کی ہر بات وہ وحی الہی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ حضور تو اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتے، جو بھی زبان مصطفیٰ سے نکلا وہ وحی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ حدیث قدسی کے اندر فرمایا اپنے محبوب کو کہ میرے محبوب یہ بتا دو کہ جو قرآن سیکھتا رہا، یہ قرآن سکھاتا رہا اور مجھ سے سائلین کی طرح دعائیں نہ کر سکا، فرمایا اسے کہہ دو کہ بے غم ہو جائے، ہم اس کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کر دیں گے۔ جو میرا ذکر نہیں کر سکا اسے کہہ دو کہ ندامت نہ رکھے، وہ میری کتاب